السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مسلمانوں نے جنگ بدر فتح کی تب مکہ کے مشرک کو بہت ہی زیادہ بے عزتی اور ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ صرف 313 مسلمانوں نے ان کے ہزاروں کے لشکر پر فتح حاصل کی تھی، لیکن مکہ والوں کو یہ ذلت برداشت نہیں تھی، کیونکہ صرف مٹھی بھر مسلمانوں نے ان کا گھمنڈ توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ مکہ کے مشرکین کو اپنی طاقت پر بہت ہی زیادہ غرور تھا، لیکن 313 مسلمانوں نے ان کا غرور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن انہی مشرکینوں میں سے دو لوگ، ایک صفوان بن امیہ اور ایک عمیر بن وہاب، ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش رچی تھی، کیونکہ صفوان بن امیہ کے باپ کو مسلمانوں نے جنگ بدر میں قتل کر دیا تھا، اور عمیر بن وہاب کے بیٹے کو مسلمانوں نے قید کر رکھا تھا، تو ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی سازش رچی تھی، کیونکہ صفوان مسلمانوں سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، تو اس نے عمیر کو بلایا، وہی عمیر جس کے بیٹے کو مسلمانوں نے قید کر رکھا تھا۔ تو اس نے عمیر سے کہا، اے عمیر، میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں نے تمہارے بیٹے کو قید کر رکھا ہے۔ تو عمیر نے کہا، ہاں صفوان، مسلمانوں نے میرے بیٹے کو قید کر رکھا ہے۔ تو صفوان نے عمیر سے کہا، عمیر، میں تو چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے بہت ہی بڑا بدلہ لیا جائے، میں تو چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی لیڈر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کیا جائے۔ تو یہ سن کر عمیر حیران ہوئے اور کہنے لگے، کیا بات کر رہے ہو صفوان، مسلمانوں کی لیڈروں کو قتل کیا جائے؟ تو صفوان نے کہا، ہاں عمیر، جو آج پودا بنا ہوا ہے کل درخت بن جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ اسے آج ہی اکھاڑ پھینک دیا جائے۔ اور صفوان یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی لیڈر کو قتل کیا جائے، تو اس نے سوچا کہ یہ کام عمیر بن وہاب سے کروائے گا۔ تو اس نے عمیر سے کہا، اے عمیر، اگر تم مسلمانوں کی لیڈر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ تو یہ سن کر عمیر خاموش ہو گئے، اور عمیر بن وہاب کا بہت ہی زیادہ قرضہ تھا، تو وہ سوچ میں پڑ گئے، کئی دیر تک سوچتے رہے، اور سوچنے کے بعد انہوں نے صفوان کی بات مان لی، اور صفوان نے انہیں زہر سے بھرا ہوا خنجر دیا، اور عمیر نے اپنی سواری کو تیار کی اور کئی دن کا سفر کر کے مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی مدینہ پہنچے تو انہوں نے اپنی سواری کو مسجد نبوی کے پاس باندھ ہی رہے تھے کہ ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمیر کو دیکھا تو اس کے پاس گئے، اور جا کر دیکھا تو عمیر خنجر کے ساتھ آیا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگے، تو انہوں نے اس کا گریبان پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا، اے میرے آقا، کہ وہی عمیر ہے جس نے جنگ بدر میں ہمارے خلاف لڑا تھا، اور ہم نے اس کے بیٹے کو قید کر رکھا ہے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جیسے ہی آنکھ کھولی تو عمیر سے کہا، اے عمیر، تمہیں صفوان نے بھیجا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، اور صفوان نے تمہیں اپنی ساری دولت اور زہر سے لگا ہوا خنجر دیا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے۔ تو عمیر یہ سن کر حیران ہو گئے، کیونکہ یہ بات صرف صفوان اور عمیر کے درمیان تھی۔ تو عمیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کیسے جانتے ہو؟ یہ بات تو میرے اور صفوان کے درمیان تھی، اور تیسروں کو کانوں کا خبر نہیں تھی، تو آپ یہ کیسے جانتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ اور جیسے عمر نے یہ سب دیکھا تو اسے یقین ہو گیا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہیں، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یعنی اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی عمیر نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمانوں نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا، تو اور ادھر صفان اپنی چال میں کامیابی کی امید لگائے بیٹھا تھا۔